بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف و نحو کے اجراء کی آج دوسری کلاس کے اندر ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ، اور پھر نحوی ترکیب صیغوں کی وضاحت، اور آخر میں پھر نحوی ترکیب اور صیغوں کی وضاحت کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت میں پڑھوں گا، پھر اس کے اعراب کی وضاحت کہ یہاں یہ اعراب کیوں دیا، پھر نحوی ترکیب۔ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں۔ ثابت کا کیوں کیا، جب اس کی ترکیب کریں گے تو یہ پتہ چل جائے گا۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں جو ایسی نعمتوں کو شامل ہونے والی ہے، نعمائہ شاملہ، ایسی نعمتوں کو شامل ہونے والی ہے، وآلائہ الکاملہ، اور ایسی نعمتوں پر کہ جو کہ کامل ہونے والی ہیں۔ یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں یا ثابت ہیں کہ جو نعمتیں شامل ہونے والی ہیں، ان نعمتوں پر کہ جو شامل ہونے والی ہیں، اور ان نعمتوں پر جو کہ کامل ہونے والی ہیں۔ اب الحمد، یہ الحمد، اس کو الحمدہ نہیں پڑھا، الحمدی نہیں پڑھا، بلکہ الحمد پڑھا ہے، مرفوع پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی معرفہ عبارت کے شروع میں آئے اور وہ معرفہ ہو تو عموماً وہ مبتدا بنتا ہے، اور مبتدا مرفوع ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ الحمد کو جو معنوی عامل ہے، معنوی عامل یعنی لفظوں کے اندر عامل نہیں ہے، تو اس معنوی عامل نے آ کر الحمد کو مبتدا ہونے کی وجہ سے رفع دیا ہے، تو اس لیے یہ مرفوع ہے، الحمد پڑھا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مبتدا، الحمد مبتدا، للہ، یہ للہ، لام حرف جر، یہ جو شروع میں لام ہے یہ حرف جر، لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور۔ للہ ہم نے نہیں پڑھا، للہ نہیں پڑھا، للہ ہی پڑھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شروع میں لام ہے اس کا تعلق ان 17 حروف میں سے ہے جو کہ نحو کے اندر ہیں۔ وہ جب بھی اسم پر داخل ہوں گے تو اپنے مدخول کو جر دیں گے، للہ ہی، ٹھیک ہے۔ وہ حروف 17، وہ جارہ حروف 17، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، عدا، من، علی، عن، فی، الی، حتی، یہ 17 حروف بنتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے ما بعد کو جر دیتے ہیں، اور اپنے ما بعد کو مجرور کہا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے للہ ہی پڑھا ہے۔ اب جار مجرور جب ہو جاتا ہے تو ذہن کے اندر رکھیں کہ ہر حال کے اندر جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق ضرور کرتے ہیں۔ جار مجرور یا تو ظرف لغو بنتا ہے یا ظرف مستقر بنتا ہے۔ طالب علم یہاں بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جار مجرور کو ظرف لغو کب بنائیں گے اور ظرف مستقر کب بنائیں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر جار مجرور سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل عبارت کے اندر موجود ہو، جار مجرور سے یہاں پر پہلے، تو پھر جار مجرور کو ظرف لغو بنا کر اس فعل یا شبہ فعل کے متعلق کر دیں گے۔ لیکن اگر جار مجرور سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، جیسے اس عبارت کے اندر ہے، تو پھر اسے ظرف لغو نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے ظرف مستقر۔ ظرف مستقر کرنے کے بعد
جار مجرور کو یا تو افعال عامہ کے متعلق کریں گے یا پھر کریں گے افعال خاصہ کے متعلق کریں گے۔ افعال عامہ، افعال عامہ یہ 4 قسم کے ہیں، اور وہ کون سے ہیں افعال عامہ 4 قسم کے؟ ان میں سے ایک ہے کونن، اس کا صیغہ ماضی کا کانا یا پھر صیغہ صفت کا کائنن نکالیں گے تب بھی ٹھیک ہے، یا پھر جار مجرور کو موجودن اس کے کر دیں گے وجودن، جار مجرور کو وجودن کے متعلق کر دیں گے، اس کا صیغہ صفت کا موجودن کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، ماضی مجہول وجدہ کی بھی متعلق کر سکتے ہیں، یا پھر جار مجرور کو ظرف مستقر بنانے کے بعد حصول کا صیغہ ماضی کا حصلہ کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، اور صیغہ صفت حاصل کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح جار مجرور کو ثبوت اس کا ماضی کا صیغہ ثابتہ کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، اور صیغہ صفت ثابت کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 4 ہیں افعال عامہ۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ظرف مستقر کو افعال خاصہ کے متعلق بھی کیا جاتا ہے۔ افعال خاصہ یعنی ان 4 کے علاوہ اسی عبارت کے مطابق کوئی فعل نکال کے اس کو ان کے متعلق کیا جاتا ہے، جیسے کہ کل بسم اللہ کی ترکیب کے اندر بتایا تھا کلاس نمبر 1 کے اندر۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیں، لام جار لفظ اللہ اس میں جلالت مجرور، جار مجرور اس سے پہلے فعل شبہ فعل نہیں ہے تو اس کو ظرف لغو نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے ظرف مستقر متعلق ہوئے ثابت صیغہ صفت کے۔ اب اس کے بعد علی نعمائہ شاملہ، علی پھر حرف جر آ گیا، اس کے بعد ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نعمائی، یہ مجرور بنانے سے پہلے اس کو ہم بنائیں گے نعمہ مضاف، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بن جائے گی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، یہ مرکب اضافی بن جائے گا۔ اس کو ہم نے مضاف کیوں بنایا نعمہ کو، اور ہو کو مضاف الیہ کیوں بنایا؟ کس پہچان کی بنا پر، کیا چیز ہمیں نظر آئی؟ تو یہ دیکھیں، جب بھی 2 اسم جمع ہوں اور پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو ان کو آپس میں مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں۔ نعمہ یہ نکرہ ہے، ہو ضمیر، ضمیریں جتنی ہیں یہ ساری کی ساری معرفہ ہیں، تو ہو ضمیر معرفہ ہے، 2 ایک نکرہ اور ایک معرفہ جمع ہوا تو دونوں میں سے پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ بنا دیا۔ ایک یہ پہچان کہ 2 اسم جمع ہوئے اور ان کے ترجمے میں کا کے کی آ جائے تو پہلے کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، تو ان کے ترجمے کے اندر بھی آ رہا ہے، جیسے نعمائہ، ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ کی نعمتیں، الشاملہ جو شامل ہونے والی ہیں، تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ ترجمے کے اندر کا کے کی آ رہا ہے، اللہ کی نعمتیں، اس کی نعمتیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، تو ترجمے میں کی آ رہا ہے اس لیے پہلے کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ، جیسا کہ کہتے ہیں نا کتابو زیدن، زید کی کتاب، تو کتابو یہاں مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ ہے۔ اور دوسری پہچان، تیسری پہچان یہ ہے کہ جب بھی اسم کے ساتھ، یہ نعمہ اسم ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ضمیر لگی ہوئی ہے یہ اسم کے ساتھ ضمیر ہو تو اس اسم کو مضاف کہیں گے، اور ضمیر مجرور متصل کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ جب بھی یہ ضمیر اسم کے ساتھ آئے تو مضاف الیہ بنتی ہے۔ تو ان 3 پہچانوں کی بنا پر ہم نے کہا علی حرف جر، نعمہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ۔ اب یہ جو وضاحت مکمل کر دی، انشاءاللہ آپ کبھی بھی آپ کو مضاف مضاف الیہ بنانے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ مضاف مضاف الیہ بننے کے بعد یہ بن جائیں گے مرکب اضافی ہونے کے بعد موصوف الشاملہ، یہ صفت۔
اب موصوف صفت کا اعراب واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث ایک جیسی ہوتی ہے، جس طرح موصوف ہوگا اسی طرح صفت، جس طرح صفت اسی طرح موصوف۔ اس میں دو چیزیں ذہن کے اندر رکھیں۔ یہاں پر نعما، یہ نعمائہ، یہ نعما یہ مذکر ہے، الشاملہ یہ مؤنث ہے، الشاملتی یہ مؤنث ہے۔ تو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ مطابقت نہیں رہی، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ بالکل مطابقت ہے۔ یہ جو نعما ہے یہ جمع کون سی ہے؟ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے نعما ہے تو بظاہر یہ مذکر، لیکن جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کل مؤنث ہی ہوتی ہے، لہٰذا نعما بھی مؤنث ہے، جمع مکسر ہونے کی وجہ سے مؤنث کے حکم میں ہے، اور الشاملتی یہ بھی مؤنث ہے، تو یہ مطابقت بھی ہو گئی۔ نعما یہ جمع مکسر کہا تو جمع مکسر وہ ہوتی ہے کہ جس سے واحد سے جمع بناتے وقت اس کی بنا ٹوٹ جائے، جیسے ہے نا جبل پہاڑ، تو جیم با لام، اس کی جمع بنائی جبال، تو با کے بعد الف آ گیا، بنا ٹوٹ گئی تو یہ جمع مکسر بن گئی۔ اسی طرح ہے شاجارن، تو اس کے بعد کی جب جمع بنائی اشجارن، شین جیم را تھا، لیکن جب جمع بنائی تو اشجار آ گیا، جیم کے بعد الف آ گئی تو یہ جمع مکسر بن گئی۔ تو نعما یہ نعمتن کی جمع مکسر ہے، اور اس کا معنی ہے نعمتیں، جیسا کہ سورہ یونس کے اندر ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب اللہ چکھاتا ہے، یا اللہ چکھاتا ہے لوگوں کو اپنی نعمتیں، نعما اپنی نعمتیں تکلیف پہنچنے کے بعد، تو وہ بھی نعما یہی ہے۔ اور اب یہ وضاحت ہو گئی کہ نعما یہ بھی مؤنث کے حکم میں جمع مکسر ہونے کی وجہ سے الشاملہ تھی، یہ بھی مؤنث ہے۔ دوسری ایک وضاحت یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ صفت اور موصوف ان دونوں کا آپس میں معرفہ ہونے کے اندر بھی ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ تو موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ الشاملتی الف لام کی وجہ سے یہ تو معرفہ ہے، تو نعما یہ نکرہ ہے، تو کس طرح مطابقت رہی؟ تو یہ ذہن کے اندر رہے کہ نعما یہ تو نکرہ ہے، لیکن نعما ہی جب ہوا، ہو ضمیر کی طرح مضاف ہوا، تو مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی نکرہ مخصوصہ یعنی کہ معرفہ ہی بن گیا۔ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی نکرہ اسم کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ پھر نکرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے کتاب، اب یہ ہے کتاب، اب کس کی کتاب ہے؟ عمر، بکر، زید، کس کی کتاب؟ عام ہے یہ کتاب نکرہ ہے، لیکن جب ہم نے کہا کتاب زیدن تو سب کو پتہ چل گیا یہ زید کی کتاب ہے، تو اب یہ کتاب بھی معرفہ ہی ہو گئی۔ تو اس لیے جب نعما ہی کیا کہ اس کی نعمتیں یعنی اللہ کی نعمتیں، تو یہ نعمتیں عام نہ رہیں بلکہ اللہ کی ہو گئیں اور یہ خاص ہو گئیں۔